بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے حساب درود و سلام اس نبی خاتم النبیین پر کہ جس پر رب کائنات نے خود درود و سلام بھیجا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارا بیان جو ہے حضرت دانیال اور حضرت ارمیہ علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں ہے۔ بخت نصر کا بادشاہ جس نے 2 شیر پکڑ کر ایک کنویں میں ڈال دیے، پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو لا کر اسی کنویں میں ڈال دیا۔ شیروں نے آپ علیہ السلام کو کچھ نہ کہا۔ کچھ دیر کے بعد آپ علیہ السلام کو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں حضرت ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کریں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، میں تو ارض مقدس فلسطین میں ہوں اور دانیال علیہ السلام عراق کے شہر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ہمارے حکم کے مطابق کھانے پینے کا سامان تیار کریں، ہم آپ کو وہاں پہنچانے کا انتظام کر دیں گے۔ جب آپ علیہ السلام نے کھانا تیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے تیار کیے ہوئے سامان کو لے کر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو اس کنویں کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا جس میں حضرت دانیال علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت دانیال نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں ارمیہ ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، آپ کس کے لیے تشریف لائے ہیں؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے آپ کے پاس آپ کے رب نے بھیجا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ حضرت دانیال نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جو اپنا ذکر کرنے والوں کو کبھی نہیں بھولتا، جو اپنی ذات سے امید رکھنے والوں کی امید کو نہیں توڑتا۔ جو آدمی بھی اس پر توکل کرے وہ اس کو ناراض نہیں کرتا، جو پریشانی آنے پر مصیبت دور کرتا ہے، جو ہمیں اس وقت بھی بچا لیتا ہے جب ہمیں اپنے اعمال پر بدگمانی ہونے لگتی ہے، وہ اس وقت بھی ہماری امید کا مرکز بن جاتا ہے جب کوئی تدبیر کار آمد نہیں دیتی۔ ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ بخت نصر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلا کر انہیں قید کرنے کا حکم دیا، پھر 2 خطرناک شیروں کے ساتھ انہیں ایک کنویں میں 5 دن تک قید کر دیا۔ جب 5 دن کے بعد کنویں کا منہ کھولا دیکھا تو حضرت دانیال کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دونوں شیر اس کنویں کو ایک کونے میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان شیروں نے آپ علیہ السلام کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ یہ منظر دیکھ کر بخت نصر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کون سا وظیفہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم ان شیروں کے حملے سے محفوظ رہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ کلمات پڑھے تھے جس کا ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اپنا ذکر کرنے والوں کو کبھی نہیں بھولتا، جو دعا مانگنے والوں کو کبھی نامراد نہیں لوٹاتا، جو اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے کو کبھی غیر کے سپرد نہیں کرتا، جو اس وقت بھی ہمارا سہارا ہوتا ہے، ہماری جب تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس وقت ہماری امید بن جاتا ہے، جب ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں برا گمان ہونے لگتا ہے، جو غم کے وقت ہماری پریشانیاں دور کرتا ہے، جو نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہے اور صبر کے بدلے میں نجات عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان عام ہو یا خاص، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی مصیبت کے وقت اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کی غم رسی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔